ناظرین، کیا آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے بچی جو کہ سڑک پر ایک لاوارث باڈی کی طرح پڑی ہوئی تھی آ کر اس کا دماغ جو بکھرا پڑا تھا سڑک پر اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر شاپنگ بیگ میں ڈالا ہو؟ کیا کوئی والدین یہ بات تصور بھی کر سکتے ہیں کہ کس طرح ایک باپ اپنی بچی کا سر جو زمین پر کھلا پڑا ہے اس کو سمیٹ رہا ہے اور سمیٹنے کے بعد اپنے انہی ہاتھوں سے خون میں لت پت اسے شاپنگ بیگ میں ڈال رہا ہے؟ یہ بات بہت زیادہ پریشان کر دینے والی ہے، اذیت میں مبتلا کر دینے والی ہے، اور ستم ظریفی یہ کہ اس پر آپ کو انصاف کی امید بھی کوئی نہیں۔ وہ باپ جس کی بچی کی لاش سڑک پر پڑی ہوئی ہے، اس کو یہ بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ اس کی بچی مر گئی ہے۔ جب محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر میں یہ واقعہ پیش آیا پیر کے روز 23 ستمبر کو صبح 9 بجے، تب یونیورسٹی انتظامیہ 9:30 بجے محمد شعبان کو کال کر کے یہ کہتی ہے کہ آپ کی بچی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ جلدی سے آ جائیں۔ وہ باپ فکر میں مبتلا پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے، میری بیٹی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک؟ اس کو کہا جاتا ہے نہیں آپ آ جائیں، بس آپ آ جائیں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ یہ بات اسے کہی جاتی ہے جب وہ اپنی بیگم کو لے کر فوراً یونیورسٹی کی طرف جاتا ہے، اور یونیورسٹی اس بچی کے گھر سے قریب 25 منٹ کی مسافت پر ہے، اور وہ بچی موٹر سائیکل پر، وہ موٹر سائیکل جو ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے چلا رہے ہوتے ہیں، میں سکوٹر کی بات نہیں کر رہی جو لڑکیوں کے لیے انٹروڈیوس کیا گیا، وہ بچی اس موٹر سائیکل کے اوپر وہ 20-25 منٹ کی مسافت کرنے کے بعد یونیورسٹی آتی ہے۔ باپردہ بچی ہے اور تہجد گزار ہے، اپنے والدین کی بہت خدمت کیا کرتی تھی۔ 21 سالہ وہ بچی جس کا نام مناہل ہے، اس کے ساتھ جو ہوا اس پر اس کو انصاف نہیں مل رہا۔ میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ ایٹ لیسٹ اس بات کو، اس پیغام کو آگے پہنچائیں، کیونکہ اس بچی کا والد بہت پریشان ہے اور وہ انصاف کا متقاضی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے انصاف ملے۔ میں جب وہاں گئی تو میں نے دیکھا یونیورسٹی کا موقف۔ یونیورسٹی نے مجھے ایک تفصیل دی، ایک ٹائم لائن دی پوری، کہ 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک یہاں پر کیا ہوا۔ بچی 8:49 کٹ بچی 8:59 پر یونیورسٹی انٹر ہوتی ہے، اور اس کے بعد 9 بجے وہ نینو سیکنڈز کا بھی حساب رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ 9 بجے جب بچی یونیورسٹی کے اندر انٹر ہوتی ہے تو وہ ایک سنگل ٹریک ہے جس کو دو رویا بنایا ہوا ہے، یعنی ایک سڑک جس پہ آپ گاڑی لے جا بھی سکتے ہیں اور گاڑی آ بھی سکتی ہے۔ تو وہاں سے یونیورسٹی کی بس جو کہ بچوں کو لے کر آتی جاتی ہے، وہ یونیورسٹی کے اندر اس وقت موو کر رہی تھی اور مین گیٹ کی طرف جا رہی تھی، اس نے ٹرن لینا تھا بڑے گیٹ، مین گیٹ کی طرف، اور بچی اس گیٹ سے انٹر ہو رہی تھی۔ وہاں وہ بس اس بچی کو ہٹ کرتی ہے اور بچی کی جو بائک ہے وہ ڈی سٹیبل ہو جاتی ہے۔ یونیورسٹی یہ کہتی ہے کہ جو بچی نے آگے بیگ رکھا ہوا تھا، بیگ نہیں تھا ناظرین، وہ ایک ہینڈ بیگ تھا۔ ہینڈ بیگ جو خواتین یوز کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک چھوٹا سا ہینڈ بیگ ہوتا ہے، اور وہ میں نے جب اس کی تصویر دیکھی، آپ کو بھی اس ویڈیو میں ہم وہ تصویر دکھا رہے ہیں کہ وہ بیگ ہینڈل میں نہیں آ سکتا، وہ ہینڈ بیگ موٹر بائک کے ہینڈل میں نہیں آ سکتا۔ یونیورسٹی انتظامیہ سرے سے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بیگ بچی کا ہینڈل میں آیا ہے، بچی ڈی سٹیبل ہوئی ہے اور وہ گر گئی ہے، اور بچی کی باڈی وہ جو سڑک کے اندر سینٹر لائن ہوتی ہے نا، وائٹ لائن جو دونوں سائڈز کو ڈیوائیڈ کر رہی ہوتی ہے، بچی جب گرتی ہے تو وہ اس کا سر دوسری طرف ہوتا ہے اور آدھا جسم اس طرف ہوتا ہے، یعنی کہ جب بائک ہٹ ہوتی ہے تو بچی کے سر سے گزر جاتی ہے اور اس کا دماغ کھل جاتا ہے، جس کے بعد وہ وہاں چند ایک لمحے، چند ایک سیکنڈز میں جاں بحق ہو جاتی ہے۔ اتنا بھی اس کو مارجن نہیں ملتا کہ وہاں پر جو ریسکیو 1122 کو فون کر کے جو بلایا جاتا ہے، جو کہ 4 سے 5 منٹ میں وہاں پہنچ جاتی ہے، وہ آ کر اسے ڈیڈ ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ یہ بچی اب جاں بحق ہو چکی ہے۔ ریسکیو کی 2 بائکس وہاں پر آتی ہیں، اس کے بعد ریسکیو کی ایمبولینس کو بھی لایا جاتا ہے۔ میں نے یہ پوچھا کہ یونیورسٹی کی ایمبولینس کہاں تھی، تو جو ایکٹنگ وی سی صاحب انہوں نے وہاں بٹھائے ہوئے تھے، کیونکہ جو اصل وائس چانسلر ہیں اشتیاق احمد رجوانہ صاحب، وہ تو سیدھا صاف بیان دے چکے تھے کہ اس میں غلطی صرف اور صرف بچی کی ہے، ڈرائیور کی کوئی غلطی نہیں ہے، ڈرائیور کے پاس اس کا لائسنس موجود ہے، اور ڈرائیور جو ہے وہ SOPs کو فالو کرتے ہوئے وہاں پر اپنی یہ بس چلا رہا تھا، جبکہ بچی کی غلطی ہے۔ اس قسم کی صورتحال میں کیوں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ایک سانحہ تھا نا، کسی پر الزام تو نہیں لگانا تھا؟ مگر یونیورسٹی شروع سے ہی یہ ایجنڈا اپنائے ہوئے تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنا دفاع کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، کہ
اس نے اس بات کا خیال نہ رکھا کہ بچے کے والدین پر کیا گزرے گی کہ ایک تو ان کا پیارا چلا گیا اس دنیا سے, اکلوتی بچی وہاں سے چلی گئی, 3 بھائیوں کی بہن, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بچی ساری غلطی اس بچی کی تھی. بچی کا والد کہتے کہ کیا میری بچی کوئی جہاز چلا رہی تھی. اور میں نے جو دیکھا, یونیورسٹی کا یہ کہنا ہے کہ غلطی ہماری نہیں تھی, مگر جب بچی ہٹ ہوئی ہے, بچی کے اوپر سے وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی جو بس ہے وہ گزرتی ہے, اور اس کے بعد کافی آگے جا کر وہ بریک لگتی ہے, فوراً نہیں لگتی. میں نے وہ CCTV فوٹیج دیکھی ہے, کافی دیر بعد وہ بریک لگتی ہے. وہ ڈرائیور چاہتا تو اس بچی کو بچایا جا سکتا تھا, اگر ہٹ ہونے کے بعد وہ رک جاتا تو بچایا جا سکتا تھا. بچی نے ہیلمٹ بھی پہنا ہوا تھا. بچی کے والدین اب یہ کہتے ہیں, بچی کی والدہ جو کہ غم سے نڈال ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر کیا صرف نام کی ہے؟ کیا محمد نواز شریف ہمیں انصاف دلا سکتے ہیں؟ ان کو اسٹیٹ آرگنائزیشنز پر, جوڈیشری پر, پولیس پر کوئی اعتماد نہیں ہے کہ وہ انہیں یقین دلائیں گے. میری جب بات ہوئی وہاں بچی کے والد سے تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایک SSP ہیں کینٹ میں جن کے ساتھ ان کا رابطہ تھا, انہوں نے ان سے ملنا تھا مگر وہ ملے نہیں کیونکہ ملتان میں کچھ زیادہ ہیپننگز ہو رہی تھیں, وہاں پر مریم نواز نے آنا تھا. تو میں نے والدہ سے بچی کے پوچھا کہ کیا مریم نواز شریف یہاں آئیں؟ تو انہوں نے کہا وہ یہاں کیوں آئیں گی, وہ یہاں نہیں آئیں, وہ یہاں پر ہمارے لیے آئیں گی. تو مریم صاحبہ سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ملک میں کہیں پنک بس سروس چل رہی ہے, کہیں آپ بچوں میں یہ ای-بائکس ڈسٹریبیوٹ کرنے کی بات کر رہی ہیں, کہیں آپ بچیوں کو بااختیار بنانے کی بات کرنی ہے. آپ کو نیند کیسے آ جاتی ہے کہ جب وہ معصوم بچی, اس کا والد ابھی تک انصاف کا متلاشی ہے, ان کو انصاف نہیں مل رہا, ان پر الزام لگ گیا ہے کہ ان کی 21 سالہ بچی اس دنیا سے چلی گئی ہے اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. آپ کیسے سو لیتی ہیں رات کو؟ آپ کو سکون کیسے مل جاتا ہے؟ جب ارشد ندیم جیولن تھرو جیت کر آتا ہے تو آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگلی صبح آپ نے وہاں جا کر اس کو ہونڈا سیوک گفٹ کرنی ہے, اس کی گاڑیاں اپ گریڈ کرنی ہے, اس کو قومی خزانے میں سے ڈھیر رقم دینی ہے. بہت اچھی بات ہے, ہم کہتے ہیں کہ آپ سپورٹس کو اپریشیٹ کریں, لیکن ایک طرف ایک باپ جس کی کوئی آواز نہیں ہے. میں جب اس کے گھر پہنچی بچی کے, میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں, تو وہ گھر 1.5 مرلے کا گھر تھا, صرف 1.5 مرلے کا گھر تھا جس کے اوپر سٹوریز بنی ہوئی تھیں. اور بچی کے والد کو کیونکہ پتا تھا کہ ہم نے وہاں آنا ہے, تو والد صاحب ہمیں لینے کے لیے وہاں کھڑے ہوئے تھے کیونکہ گھر کے اہل خانہ قبرستان میں تھے. اب وہاں پر تو کوئی سورس نہیں تھا کہ ہم کیسے جاتے, گلی بھی تنگ تھی. تو بچی کے والد بائک پر تھے, انہوں نے مجھے کہا بیٹا آپ بھی میرے بیٹے جیسے ہو تو آپ اس بائک پر بیٹھ جاؤ. تو میں انکل کے ساتھ بائک پر بیٹھی اور اس کے بعد ہم قبرستان گئے. میری ٹیم دوسری بائک پر بیٹھی. جب ہم قبرستان پہنچے تو ہم نے دیکھا وہاں پر فاتح خوانی ہو رہی تھی اور گھر کے چند ایک افراد وہاں پر موجود تھے. انہوں نے وہاں پر سورہ یاسین پڑھی, سورہ ملک پڑھی, اور اس کے بعد زردہ ڈسٹریبیوٹ ہوا یا جو بھی. تو وہ لوگ اس وقت غم سے اتنے نڈھال تھے کہ اس کے والد نے کہا کہ یہ سلسلہ جو ہمارا اپنی بچی کے ساتھ عقیدت اور اس کی بخشش کا ہے یہ تو جاری رہے گا, لیکن میں اب وہ مقدمہ جو اسٹیٹ کی مدعیت میں درج ہوا جس سے بچوں نے آواز اٹھائی, جو بچے یونیورسٹی میں پروٹیسٹ کر رہے تھے, ان کی وجہ سے یہ بات یہاں تک پہنچی ہے, یا جو کچھ ڈیجیٹل میڈیا پر انفلوئنسرز ہیں ان کی وجہ سے یہ بات یہاں تک پہنچی ہے کہ اسٹیٹ کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا, لیکن اب میں اس میں خود مدعی بنوں گا اور مجھے انصاف چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈرائیور جس نے میری بچی کی جان لی ہے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جو میری اس معصوم بچی کے ساتھ ہوا ہے. اور میں چاہوں گی کہ اگر میری یہ آواز جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچتی ہے, ہماری خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ تک پہنچتی ہے, تو اس کمزور باپ, اس غریب باپ, اس لاچار ماں کی بے بسی کی آواز بنے, وہ جن کی بچی اس دنیا سے چلی گئی, وہ واپس نہیں آئے گی, تو ان کو انصاف دلایا جائے. کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بچیاں تو آپ کے گھر میں بھی ہیں, اولاد تو آپ کی بھی ہے مریم صاحبہ, اگر ان کے گھر سے چلی گئی, خدا نہ کرے کل کو کسی اور کے گھر سے چلے جائے, تو اس ملک میں کیا کسی کو انصاف نہیں ملے گا؟